اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ اس رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی کتاب سے، کلام اللہ سے کوئی آیت تلاوت کرنے کے قابل ہوئے اور اس کا آج ہم فہم بھی حاصل کریں گے۔ یہ اسی کا کرم ہے، اسی کا کرم خصوصی ہے، اسی کا احسان ہے۔ مشکل الفاظ ذرا پہلے پڑھ لیں۔ اس میں ایک لفظ ہے از تو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، جب مستقبل کے حوالے سے یہ بولا جاتا ہے۔ جب استسقا، اس کا مادہ ہے سین، قاف اور یہ۔ اس کا معنی ہے پانی پینا، پینے کی کوئی چیز دینا، اور استسقا جو ہے وہ پانی مانگنا ہے۔ اردو میں ہمارے کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا سکا، گھروں کے پانی اس نے دینا اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر اجرت وصول کرنی۔ جب گندم آئی یا چاول آئے تو یہ سکا کا ایک سسٹم تھا پانی کا۔ آج تو ٹیوب ویل ہیں، جگہ جگہ پر پانی کا انتظامات ہیں، لیکن اس سے قبل پانی کے انتظامات نہیں تھے، سکے پانی بھرا کرتے تھے۔ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اضرب، یہ مادہ ہے ذات، رے اور بے، معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، اور یہ استعمال ہوا ہے 58 دفعہ، اور سقا جو ہے استسقا وہ 25 دفعہ ہوا ہے مختلف پس منظر میں۔ آگے ہے لفظ حجر۔ حجر مادہ ہے ہے، جیم اور رے، تو اس کا معنی ہے پتھر۔ فن فجرت، اس کا مادہ فے، جیم اور رے اور پھاڑنا، اور یہ 24 دفعہ استعمال ہوا۔ آگے ہے لفظ اینا، عین چشمہ، عین یہ اور نون اس کا مادہ ہے۔ تاسو، اس کا مادہ ہے عین سے اور یہ، اور فساد کرنا، فساد پیدا کرنا، فساد جگہ جگہ پر فساد پیدا کرتے پھرنا۔ اور آگے ہے مفسدین، فے، سین اور دال اس کا مادہ ہے، اور فساد حد اعتدال سے گزر جانا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کا 50 دفعہ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ اب ذرا غور کیجئے،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات، اور قرآن مجید میں بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات پر ہے، لیکن اس کو تاریخی پس منظر میں بیان نہیں کیا گیا کہ ایک ترتیب سے واقعات بیان کیے جائیں، بلکہ یہ واقعات مختلف قسم کے ان کے جرموں کی بنیاد کے اوپر بیان کیے گئے۔ جہاں کہیں فساد کا ذکر ہے تو فساد کے حوالے سے آ گیا، جہاں کہیں ظلم کا ذکر ہے تو ظلم کے حوالے سے آ گیا، تاکہ بتایا جائے کہ فساد اور ظلم انسان کے کردار پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے اس کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے یا رنج و غم میں گزرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احسانات آتے ہیں یا عذاب آتے ہیں۔ قوموں کی زندگی کے حوالے سے جب بھی قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس کو ایک تاریخ کا واقعہ، تاریخ کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ کہیں بیان کیا ہے، کوئی واقعہ کہیں بیان کیا ہے، کوئی واقعہ کہیں بیان کیا ہے، بلکہ تسلسل جو ہے وہ نہیں قائم رہتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہدایت دینا مقصود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں کسی بھی آیت کے آخر میں جو لفظ ہوتے ہیں ان الفاظ پر غور کریں، یعنی یہاں جو ہے وہ آخر میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہاں مفسدین کا لفظ ہے، اس سے پہلے ظالمین کا لفظ ہے، اس سے آگے فاسقین کا لفظ ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مفسدین کا لفظ ہے پوری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے اکثر و بیشتر۔ آئیے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اور یہ پانی تو مانگا گیا تھا صحرائے طی میں، سینا میں۔ اس سے قبل جو ہم پڑھ چکے ہیں تو وہ آیت تو یہ تھی کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو عاجزی سے سجدہ ریزی کرتے ہوئے جاؤ۔ تو گویا کہ وہ اگر تاریخ کا کتاب کے انداز سے لکھی جاتی تو اس کے بعد تو پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد والے واقعات آنے چاہیے تھے نا، لیکن قرآن حکیم کا انداز ہدایت کا انداز ہے، لہذا اب یہ پھر دوبارہ اسی صحرائے طی کا واقعہ ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو قوم نے پانی مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مانگنا تھا، اس لیے کہ دینے والا تو وہی ہے، اور تو ہے ہی نہیں کوئی بھی دینے والا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر کہیں جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، وہ دینے والا ہے اور بہت ہی زیادہ دینے والا ہے۔ تو پانی مانگا جس وقت تو وہ تو بہت ہی رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر کے اوپر جو ہے تم اپنا عصا مارو۔ عصا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انہوں نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تو وہ رب ہے، دینا تو اسی نے تھا، دیا بھی اسی نے ہے، آئندہ بھی وہی دے گا، ہم بھی مانگیں گے ہمیں بھی دے گا، کھلا دے گا۔ بات مانگنے کی ہے، اس کے طریقے سے مانگنے کی ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،
تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے. 12 قبیلے تھے, 12 چشمے نکل پڑے. کوئی بڑا چشمہ تھا, کوئی چھوٹا چشمہ تھا. جیسے جیسے قبیلے تھے اسی انداز سے چشمے پھوٹ پڑے. فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم. تو انہوں نے اپنی تعداد کے حوالے سے جو ہے وہ چشمہ پہچان لیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس ہر قسم کے وسائل آ گئے, اور جب زیادہ وسائل ہو جائیں, پیسہ ہو جائے, تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی جیسے صاحب وسائل ہیں ان کے دماغ خراب ہی ہیں. بلکہ تو عاجزی ہونی چاہیے, دوسروں کا خیال کرنا چاہیے, صلہ رحمی کرنی چاہیے, اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے. اس سے کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. بیماریاں جاتی ہیں, رنج و غم ختم ہوتا ہے. فرمایا اب کیا ہے, تمہارے پاس پانی مانگا پانی آ گیا, روٹی مانگی من و سلوا آ گیا, سایہ مانگا جو ہے وہ بادل آ گئے. بہت ہی تمہیں راحت و آرام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو آپ فرمایا کلو واشربو من رزق اللہ, اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ. یہ اللہ کا رزق ہے, کسی کا نہیں ہے, کسی پیر کا نہیں ہے, کسی کرنے والے کا نہیں ہے, کسی مجاور کا نہیں ہے. یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ ہی دیتا ہے, کوئی دوسرا نہیں دیتا. وہ تمہاری سنتا ہے, براہ راست سنتا ہے. تمہیں تو بیوقوف بنا رکھا ہے لوگوں نے, فلاں دربار میں فلاں دربار میں فلاں دربار میں. خدا کے بندو, جب اللہ تبارک تعالیٰ خود تمہاری بات کو سنتا ہے, اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان, جب تم جو ہے وہ پکارتے ہو تو وہ پکار کا جواب بھی دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی دعا کرتا ہے, لیکن شرط ایک ہے, نہ تم پیسے دو نہ وہ پیسہ مانگے. پھر دیکھیں کتنے دربار قائم ہوتے ہیں, وزارتیں بھی ہیں, دربار بھی ہیں, پگیں بھی باندھی ہوئی ہیں, دورہ دورہ لوٹ رہے ہیں عوام کو, اور عوام جو ہے وہ بے ہوش ہے, کم عقل ہے, بے علم ہے, جاہل ہے. اسی لیے اسلام کا پہلا قانون کیا ہے, پہلا اصول کیا ہے, پہلی تعلیم کیا ہے, اقرا, علم حاصل کرو. ہم نے بھی یہی چینل بنایا ہے, علم, محنت اور اخلاق, یہ ہمارا چینل ہے. تو فرمایا کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.